بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ ابتدا میں کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی، اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنی ملک میں آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا، اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے، اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے منکشف کیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خداوند یسوع المسیح، خدا کے بیٹے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو دنیا میں تمام انسانیت کو بچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ تو سے التجا کرتے ہیں کہ تمام دنیا میں امن، صلح اور محبت قائم ہو۔ آمین۔ آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج ہم سب کرسمس یا بڑا دن منا رہے ہیں۔ بڑا دن کوئی عام دن یا عام عید نہیں ہے۔ تو اس لفظ کا مطلب بھی دیکھ لیں، کرائسٹ ماس، یسوع مسیح کا دن، یا یسوع مسیح یا مسیحا کی قربانی اپنے لوگوں کے لیے۔ آسمان اور زمین یا خدا اور لوگوں کا ایک ہو جانا، اور درمیانی کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح۔ تو یہ ہے کرسمس۔ آسمان کو چھوڑنا اور زمین پر آنا، یا چرنی میں پیدا ہونا۔ خدا کی لازوال محبت جو یسوع مسیح میں مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر روز ہمارے دل میں یسوع مسیح کا جنم ہونا چاہیے، تاکہ ہم ہر روز ایک دوسرے کی مدد کریں، شیئرنگ کریں، ضرورت مندوں یا غریبوں کا مسیحا بنیں۔ تو حقیقی معنوں میں کرسمس نیکی کرنا، یعنی اپنے ذات سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں۔ جس طرح خداوند یسوع المسیح نے نیکی ہی کے کام کیے، اس کی پاک ذات نے سب کو فائدہ ہی پہنچایا، تو ہم بھی
اسی یسوع کے پیروکار ہیں۔ تو عزیزو، اگر ہم صرف کرسمس کی ڈیکوریشن ہی کریں اور کرسمس والے دن پاک ماس میں نہ جائیں تو یہ کرسمس بالکل نہیں ہے، یا خداوند یسوع المسیح کی سالگرہ کا دن ہم پاک ماس کے بغیر نہیں منا سکتے۔ اب آج کے انجیل مقدس پر غور کریں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا۔ اب تکوین کی کتاب، اس کا پہلا باب، پہلی آیت، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ آج کی تلاوت کی چوتھی آیت، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، یعنی اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، اگر ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش سے پہلے ہی لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، یعنی پیدائش کے لیے جگہ نہیں دی، تو خداوند یسوع المسیح کہاں پیدا ہوئے؟ استبل یا چرنی میں، جہاں جانور رکھے جاتے ہیں۔ اور جب یسوع المسیح تعلیم دیتے ہیں تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، مگر جنہوں نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا وہ زندگی میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہی ہوتے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتے وہ اندھیرے میں رہتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ اندھیرا گناہوں کا نشان ہے۔ 14ویں آیت، اور کلمہ متجسد ہوا، یعنی خدا کے ازلی کلمہ نے انسان کا جسم اختیار کیا، ایسا کہ وہ سچا خدا اور سچا انسان تھا، اور ہمیشہ سے خدا ہے، اور متجسد ہونے کے وقت سے بھی انسان ہے۔ جب فرشتے نے کہا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو عزیزو، روح القدس کوئی جسم نہیں ہے، روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مقدسہ مریم کے رحم میں خداوند یسوع المسیح نے جنم لیا، وہ پھر بھی کنواری ہے، ناممکن کنوار پن زائل نہیں ہوا، کیونکہ وہ خداوند یسوع المسیح جو بند دروازے سے اندر داخل ہو سکتا ہے، اس کائنات کے مالک کے لیے کوئی حد یا قید مقرر نہیں ہے۔ وہ پہاڑوں سے جب غائب ہو سکتا ہے، جب اس کا وقت نہیں آیا تھا، تو وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ آ سکتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے کنوار پن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ وہی تو خدا ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی خدا کے بیٹے کی سالگرہ منا رہے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، کیونکہ خدا خود نیچے آیا انسانی جسم لے کر۔ تو ایک بار پھر آپ سب کو کرسمس مبارک ہو، اور خدا کی محبت، صلح اور سلامتی ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ ہم بھی یوحنا اصطباغی کی طرح خدا کی سچی گواہی دے سکیں اور اپنے آپ کو حلیم و فروتن بنا کر خدائے قادر مطلق کے اعلیٰ نام کو جلال دیتے رہیں۔ آمین۔